ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلی الوارث مثل ذلك۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے، وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور کپڑا حسب دستور ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کی طاقت بھر۔ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ماں کو ضرر اور نقصان نہ دیا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود له بولده، اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی کے مثل ہے۔ پچھلی آیت میں طلاق اور اس کے احکامات کا ذکر ہوا۔ جب تک میاں بیوی کے درمیان کوئی جدائیگی نہیں ہوتی ہے تو سارے معاملات حسب منشا چلتے رہتے ہیں، لیکن جب اختلاف ہوتا ہے، جدائیگی ہو جاتی ہے، تو اس کا اثر اولاد کی تربیت پر پڑتا ہے۔ اگر بچہ چھوٹا ہے، ماں باپ کے درمیان کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے، اس کی پرورش، اس کی خوراک، اس کی ساری چیزیں حسب دستور پوری ہو رہی ہیں، لیکن اگر ماں باپ کے درمیان اختلاف ہو گیا اور طلاق واقع ہو گئی تو ایسی صورت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں بچے کو لینا چاہتی ہے، باپ اسے دینا نہیں چاہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو لینا نہیں چاہتی ہے، باپ کے حوالے کرتی، تیرا بچہ تو سنبھال، وہ باپ اسے لینا نہیں چاہتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں نقصان جو ہے بچے کا ہوتا ہے اور اس کی پرورش جو ہے یہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے طلاق کے بعد جو ہے اب ایسی صورتحال میں اگر کوئی بچہ ہو تو اس کے حوالے سے اور اس کے احکامات کو قرآن نے ذکر کیا اور فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن۔ یہاں پر والدات کا لفظ ذکر کیا گیا۔ والدہ ہم جانتے ہیں، والدہ ماں کو والدہ کہا جاتا ہے، اسے ماں بھی کہتے ہیں۔ عربی میں اس کے لیے 2 لفظ آتا ہے، ایک والدہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے۔ ماں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے کا لفظ نہیں ذکر کیا گیا، ماں کا ذکر نہیں، بلکہ والدہ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ جبکہ جہاں پر محرمات کا ذکر ہے وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس بات کے اشارے کی طرف کہ عورت کے اوپر اپنے حقیقی بچے کی پرورش جو ہے یہ لازم ہے۔ والدتن کے مطلب ہوتا ہے جننے والی۔ عورت اپنے سوتیلی اولاد کی پرورش اس کے ذمے نہیں ہے،
بلکہ اپنے حقیقی اولاد کی پرورش اس کے ذمے ہے۔ اور کہا کہ والوالدات یرضعن، مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں حولین کاملین، 2 سال پورے۔ یہ عربی اعتبار سے 2 سال ہوں گے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک 2.5 سال ہے، اور امام محمد اور امام ابو یوسف کے نزدیک جو ہے 2 سال ہے۔ لیکن فتویٰ امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے موقف پر ہے، یعنی 2 سال جو ہے دودھ پلانے کی مدت ہے۔ اگر 2 سال کوئی پلانا چاہے اور مدت رضاعت جسے کہا جاتا ہے یا شیر خارگی کی مدت کہا جاتا ہے، تو بہت خوب وہ پوری کرے، اور اگر اس سے کم میں کوئی چھڑانا چاہتا ہے تو چھڑا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں جب کہ اولاد کی صحت اور اس کی پرورش کے اوپر کوئی فرق نہ آنے پائے، کوئی اسے خطرہ اور نقصان نہ ہو اس صورت میں۔ اور اگر خطرہ اور نقصان ہو تو ایسی صورت میں جو ہے اگر اسی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ جب تک وہ خطرہ ٹل نہ جائے وہ اسے دودھ پلائے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ مدت اس کے لیے ہے جو مدت رضاعت پوری کرنی چاہے، تو پوری کرنی چاہے تو پوری کر لے، اور اس سے کم وقت میں بھی چھڑانا چاہے تو چھڑا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کا اندیشہ باقی نہ رہے کہ اولاد کی صحت اور اس کی پرورش پر کچھ فرق پڑ جائے گا۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور مولود لہو یعنی جس کا بچہ ہے، باپ، تو یہ جو ہے کبھی تو یہ بچہ تو لڑکا تو اپنے باپ ہی کا رہتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے چھوٹے ہی میں، تو اس کی پرورش چچا کے ذمے آ جاتی ہے یا دادا کے ذمے آ جاتی ہے۔ تو مولود لہو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ لڑکا جس کا بھی ہو، جس کا ہونے کا مطلب کہ جس کے زیر تربیت اور زیر پرورش، جس کی پرورش جس کے ذمے ہو، چاہے وہ لڑکے کا دادا ہو، چاہے وہ لڑکے کا چچا ہو، چاہے وہ لڑکے کا باپ ہو، اس کے اوپر رزقہن و کسوتہن، ان کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے، یعنی عورتوں کا۔ اور یہ والدات سے مراد جو ہے مائیں ہیں، اور ماں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہاں پر مراد وہ ہے جو مطلقہ عورت ہے، کیونکہ اگر طلاق شدہ نہیں ہے بلکہ وہ نکاح میں ہے، تب بھی وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے چاہے نہ پلائے، اس کا انتظام و انصرام اور کپڑا اور رزق تو اس کے شوہر ہی کے اوپر ہے۔ چاہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے چاہے نہ پلائے، چاہے اس کے لیے کوئی دایا رکھ دے، تب بھی جو ہے اس کا جو ہے کپڑا لتا اور اس کے اخراجات وغیرہ تو شوہر ہی کے ذمے ہے۔ تو یہاں پر اس لیے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر طلاق بھی ہو گئی ہے میاں بیوی کے درمیان اور ان کا کوئی بچہ ہے، اور وہ آدمی اپنی اسی لڑکے کی ماں ہی سے دودھ پلانا چاہتا ہے، ذمہ داری تو شوہر کے اوپر ہے، باپ کے اوپر ہے۔ اگر وہ باپ چاہتا ہے کہ اس کی جو حقیقی ماں ہے، جو اس کی مطلقہ بیوی ہے، اسی سے وہ پلانا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ باتیں ہیں کہ اس کا کپڑا، اس کا کھانا پینا، یہ سب جو ہے اسی کے ذمے ہوگا۔ بالمعروف، حسب دستور۔ حسب دستور کا یہ مطلب ہے کہ اس ماحول اور اس معاشرے میں ان ایام میں عورت کو جیسا کھانا دیا جاتا ہے ویسا کھانا دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے ان ایام میں عورت کو طاقتور غذا چاہیے، اور ایسی غذا چاہیے جس سے دودھ کثرت سے بنے، تاکہ بچے کے غذا میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ آنے پائے۔ تو اس لیے جو ہے حسب دستور کا مطلب یہ ہے کہ ایسی غذا اس معاشرے اور ماحول میں جو ان ایام میں عورتوں کو دی جاتی ہے ویسی غذا اسے دی جائے۔ لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها،
کسی جان پر بوجھ نہیں رکھا جائے گا مگر اس کی طاقت بھر، یعنی آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جو ہے ماں ضرورت سے زیادہ جو ہے دودھ پلانے والی ضرورت سے زیادہ وہ قیمتی خوراک وہ مانگنے لگے، اور شوہر جو ہے اپنی حیثیت سے کم یا ضرورت سے زیادہ کمزور خوراک اس کے حوالے کر دے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی بچے کو بہانہ بنا کر کے ماں کو نقصان یا تکلیف اور ایذا نہ دی جائے۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی بچے کا بہانہ بنا کر کے جو ہے شوہر کو کسی طرح کی کوئی تکلیف یا ایذا دی جائے کہ بچے کو اس چیز کی ضرورت ہے، یہ لے کر کے آ جاؤ، یہ نہیں چلے گا، یہ لے کر کے آ جاؤ، یعنی زیادہ سے زیادہ خرچ کرا دے اس شوہر کا، تو اس چیز کی جو ہے شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ یہ تو اس صورت میں جب کہ بچے کا باپ زندہ ہو، اور اگر بچے کا باپ زندہ نہیں تو اس کے جو وارث ہیں جیسے دادا ہیں یا اس کے چچا ہیں وغیرہ، تو وہ لوگ، ان لوگوں کے اوپر بھی یہی احکامات نافذ ہوتے ہیں۔ ایک بات، ماں خواہ مطلقہ ہو یا مطلقہ نہ ہو، اگر بچہ ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہیں پیتا ہے، یا باپ کے اندر حیثیت نہیں ہے کوئی دایا رکھنے کی، تو یا کوئی ایسی دایا یا دودھ پلانے والی نہ ملے، تو ایسی صورت میں ماں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ لیکن اگر کوئی دایا بآسانی میسر آ جاتی ہے اور بچہ اس کا دودھ ماں کے علاوہ اور کسی عورت کا دودھ قبول بھی کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں ماں کے اوپر دودھ پلانا واجب نہیں ہے، بلکہ ماں کے اوپر دودھ پلانا اپنے بچے کو مستحب ہے۔ اگر عورت مطلقہ ہے، یعنی اور اسی بچے کی ماں ہے جس بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو وہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ مانگ سکتی ہے اگر وہ طلاق شدہ ہے تو۔ لیکن اگر نکاح کی حالت میں ہے یا طلاق رجعی کی عدت میں ہے، تو ایسی صورت میں دودھ پلانے کی اس سے اجرت لینا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ جوان بیٹا بیٹی جب تک اولاد بالغ نہیں ہوتی ہے تو اس کے پرورش اور اس کے جو ہے ذمہ داری کھانے پینے کی یہ باپ کے ذمے ہوتی ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد جو ہے اب وہ شرعی اعتبار سے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، لیکن باپ اگر کرتا ہے تو یہ اس کی محبت ہے، اس کی شفقت ہے، اور یہ اخلاقی طور پہ وہ کر رہا ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے ذمے نہیں رہتا ہے۔ لیکن جوان ہے، بیٹا بیٹی ہیں، لیکن وہ معذور ہیں، کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی پرورش بھی باپ کے ذمے باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔